بہت ہی عزیز بچیوں اور میری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گی۔ چلیے آج ہماری کلاس نمبر 11 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم 10 کلاسیں آپ کو دے چکے ہیں اور آپ نے بہت اچھا رسپانس بھی لیا ہے۔ مجھے امید ہے آج بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بہت ہی عزیز بچیوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جتنی بچیاں بھی ہوم ورک نہیں دے پا رہی ہیں اور لیسن نہیں سنا رہی ہیں، ان سے مجھے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ سب بخوبی اس کام کو سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کے لیے اس کام کو منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس بہت اچھی طرح آپ سمجھیں گی بھی اور اس کا لیسن بھی مجھے سنائیں گی، لیکن یاد رہے لیسن سنانے میں کوتاہی نہ کی جائے، دیر سویر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا لیسن لازمی مجھے سنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے چن لے۔ آج میں آپ کو جزم کے بارے میں اور قلقلے کے بارے میں بتاؤں گی۔ جزم آپ جانتی ہوں گی کہ جزم کسے کہتے ہیں۔ جزم جو ہے وہ پیاری بچیوں دال کی طرح ایک مڑا ہوا جو ہے وہ پیش کی طرح ہوتا ہے، جیسے پیش ہوتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دال کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اب جیسے عین نون کے اندر جو یہ مڑی ہوئی دال کی شکل ہے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میم نون زبر من، اس میں جو نون کے اوپر ہے وہ بھی جزم ہے۔ تو ہم کو اسے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ عن، من، یہ یاد رکھیے گا نون ساکن ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو ہم اسے ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ اگر نون ہے تو عن، من، اور جزم ہمیشہ حروف کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جزم والے حروف کے اوپر آتی ہے، اور جزم اور پیش کی شکل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں ہاں میم پیش ہم، ہاں کو سینے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم میں ساکن ہے تو اس پہ غنہ کریں گے، ہم، کم، ہم، یم، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے ہم جزم والے الفاظ کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، اور یہ مشق آپ نے ہوم ورک میں بھی کرنی ہے۔ من، ام، ان، من، قل، ہم، ومن، فقل، فہم، ومن، بہم، اولم، منہم، تلک، مریم۔ اس میں لال لائن جتنی بھی ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری کس کو شو کر رہی ہے؟ جزم کو۔ تو اس کو آپ نے پہلے والے حروف کے ملا کے پڑھنا ہے ایک دفعہ، یہ یاد رکھیے گا، یہ پہلے والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ۔ اب ہے قلقلہ۔ قلقلہ پیاری بچیوں کیا ہوتا ہے؟ قلقلے والے حروف 5 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ 5 حروف آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے، یاد رہے، تو ان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ جب یہ ساکن ہوں گے، ٹھیک ہے، ان سب کے اوپر ساکن لگا ہوا ہے فرض کریں، اور ان سے پہلے کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی حرف لکھا ہوا ہے، آپ کو بس اس پر جھٹکا کس پر دینا ہے؟ ان 5 حروف کے اوپر ایسے جھٹکا دیں گے کہ آواز مخرج سے پلٹ کر واپس آئے گی، ٹھیک ہے۔ آواز تھوڑی سی ہلے گی اور ڈبل آواز آئے گی۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے ابھی میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، یہ گاڑی ہے، اس کے اوپر یہ 5 حروف اگر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آگے سے دھکا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف ہل جاتے ہیں، یا کوئی بھی سامان اگر رکھا ہوتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب یہ ساکن ہوں اور اس کے ساتھ کوئی بھی حروف لگا ہوا ہو تو اس کو اپنے ہلانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رہے خود نہیں ہلنا ہے، لیکن ان حروف کو ہلانا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کہتی ہوں کہ آپ حروف کو ہلائیں تو بچیاں خود ہل جاتی ہیں، لیکن حروف نہیں ہلاتی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ حروف ہمیں ہلانا ہے، خود نہیں ہلنا، ٹھیک ہے۔ با، تو زبر با، تو، ٹھیک ہے، تو ہے نا، حمزہ قاف زبر اق، قاف کو تھوڑا سا ہلا دیں،
حمزہ تو زبر اط، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہلایا ہے ان کو۔ اب یہ حروف قلقلہ آپ کے سامنے، اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں قرآنی مشق کے ذریعے سے، اور یہ آپ نے ہوم ورک میں بھی مجھے لیسن سنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق، دیکھیں قاف کے اوپر جھٹکا دے کے پڑھیں گے خلق، خلق نہیں پڑھیں گے، خلق جھٹکا دیں تھوڑا سا۔ اب یہاں پہ قاف آ رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے، واقترب، 2 دفعہ قلقلہ کرنا ہے، قاف پر بھی اور با پر بھی، واقترب، خلق واقترب، وعبد، دال پہ جھٹکا کریں، وعبد، واسجد، لم یلد، ٹھیک ہے، دال آ رہا ہے آخر میں، یلد میں تو جھٹکا دیں دال کے اوپر، لم یلد، فقد، لقد، ولقد، اقرب، ٹھیک ہے، اس میں کہاں جھٹکا دے رہے ہیں آپ نے، قاف کے اوپر، ٹھیک ہے، تو آپ قاف کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے، اقرب، اقرب، یقبل، نقصص، مطلع، مطلعی، یطعم، یط، ٹھیک ہے، تو کو کیا کریں گے، یط، تھوڑا سا ہلا دیجیے، یطعم، اطہر، بطش، ابن، عبد، قبلی، قبلک، قبلہم، قبلکم، نبلو، اجعل، یجعل، عدنی، ٹھیک ہے بچیوں، مجھے امید ہے آپ کو قلقلہ اور جزم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ دونوں تختیاں 10 مرتبہ ہوم ورک کر کے مجھے لیسن شام میں سنا دینا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو آج کی اس تختی کو بہت اچھی طرح آپ نے سمجھا ہوگا، اور آپ اس کی پریکٹس خود سے قرآن مجید میں بھی کریں گے۔ اللہ